ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے کہ دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اپنے مذہب سے بالا تر ہو کر اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب، مساکین، مجبور، سفید پوش اور قرض دار لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو ربوہ فیکٹس کے بارے میں اس کا پارٹ 3 بتاؤں گا، جس میں میں آپ کو 17 سے 24 تک فیکٹس بتاؤں گا، جن میں نمبر 17 مسجد اقصی اور بہشتی مقبرہ قبرستان قادیانیوں کی مشہور اور تاریخی مقامات ہیں۔ بہشتی مقبرہ قبرستان وہ قبرستان ہے جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ قادیانیوں کی جنت ہے۔ اس قبرستان میں قادیانیوں اور پاکستان کی مشہور شخصیات، جن میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ میں پہلے مستقل مندوب چودھری سار محمد ظفر اللہ خان اور پہلے پاکستانی اور مسلم دنیا میں دوسرے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام دفن ہیں۔ ان کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کی دوسری بیوی نصرت جہاں بیگم، مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بیٹے، قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ اور ربوہ شہر کی بنیاد رکھنے والے مرزا بشیر الدین محمود احمد، قادیانیوں کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر اور میجر افضل محمود شہید، اور ان کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بہت سے قریبی ساتھی بھی دفن ہیں۔ نمبر 18 ویسے تو اس وقت ربوہ شہر کافی پھیل چکا ہے، لیکن مین شہر دو بازاروں گول بازار اور رحمت بازار کو اور اس کے ارد گرد کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ گول بازار اور رحمت بازار اس شہر کے مشہور بازار ہیں۔ یہاں آپ کو مختلف قسم کی شاپ، بینکس، میڈیکل سٹورز اور سرکاری ادارے وغیرہ بھی نظر آئیں گے۔ ان دو بازاروں کے علاوہ اقصی روڈ، ساہیوال روڈ، ریلوے روڈ، راجے کی روڈ، کالج روڈ اور شاہراہ صدر شہر کی اہم اور مشہور سڑکیں ہیں۔ نمبر 19 شہر کے قدیم محلے 8 ہیں، جن کے نام دارالصدر، دارالرحمت، دارالیمن، دارالبرکات، دارالعلوم، دارالنصر، دارالشکر اور باب الابواب ہیں۔ جیسے جیسے یہ شہر کی آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے یہ شہر پھیلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مزید نئے محلے بنائے جا رہے ہیں۔ ان نئے محلوں میں بیوت الحمد، نصیر آباد، طاہر آباد، ناصر آباد، رحمان کالونی، فیکٹری ایریا، بشیر آباد وغیرہ نئے محلے بن چکے ہیں۔ ان کے علاوہ جو گاؤں یا موضع ربوہ شہر کے قریب ہیں، ان کو بھی اب شہر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ نمبر 20 ربوہ شہر کے اندرون میں چونکہ زیادہ تر لوگ جماعت احمدیہ کے لوگ آباد ہیں، اس لیے وہ اپنی دکانیں اور مکانات وغیرہ مسلمانوں کو کرائے پر نہیں دیتے، بلکہ اپنی جماعت کے لوگوں کو ہی دکانیں اور مکانات کرائے پر دیتے ہیں۔ یہ شاید ان کی جماعت کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے۔ نمبر 21 اگر بہشتی مقبرہ قبرستان کی تاریخ کی بات کریں تو یہ ایک مخصوص قبرستان ہے جو جماعت احمدیہ میں ایک مخصوص اہمیت کا حامل ہے۔ اس قبرستان میں صرف جماعت احمدیہ کے افراد ہی دفن ہوتے ہیں۔ بہشتی مقبرہ اعتقادی بنیاد جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد کی کتاب الوصیت پر ہے۔ اس کتاب میں وہ اپنا خواب لکھتے ہیں، جس کے مطابق انہوں نے ایک خواب میں دیکھا کہ ان کے مخلص ساتھیوں کی قبریں ایک قطعہ زمین میں اکٹھی ہیں، جس کے بعد مرزا غلام احمد نے ایک نظام کا آغاز کیا اور ان کے لیے چند شرائط بھی رکھی۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس قبرستان کا آغاز اپنے آبائی گاؤں قادیان سے کیا۔ جب 1947 کی تقسیم کے بعد جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو جماعت احمدیہ کا مرکز مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب میں منتقل کیا گیا اور جماعت احمدیہ کا نیا مرکز مغربی پنجاب یعنی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چنیوٹ کے ساتھ دریائے کنارے پر ربوہ شہر کی بنیاد رکھی گئی اور اس شہر کو جماعت احمدیہ کا مرکز بنایا گیا اور بہشتی مقبرے کے قبرستان کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ بڑی تعداد میں قیام پذیر ہیں، وہاں بھی بہشتی مقبروں کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ نمبر 22 اگر اس شہر کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام، سابق وزیر خارجہ چودھری سار محمد ظفر اللہ خان، مرزا غلام احمد کی دوسری بیوی نصرت جہاں بیگم، مرزا غلام احمد کے بیٹے، جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ اور ربوہ شہر کے بانی مرزا بشیر الدین یہاں کی مشہور شخصیات ہیں اور ان سب کا تعلق جماعت احمدیہ سے تھا۔ ان کے علاوہ جماعت احمدیہ
इंडिया के मौजूदा खलीफा मिर्जा मसरूर अहमद भी रबवा की मशहूर शख्सियात में शामिल हैं। नंबर 23, अगर रबवा की तफरीही मकामात की बात करें तो रबवा शहर में जमाते अहमदिया ने अपने लोगों के लिए बहुत सारे पार्क्स बनाए हुए हैं। अंदरून शहर के अलावा आपको चनियोट से सरगोदा रोड पर बड़े बड़े पार्क्स नजर आएंगे। इनके अलावा रबवा शहर के लोगों का सबसे बड़ा तफरीह का मकाम दरिया चिनाब की पुल है, जिसके साथ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और सीढ़ियों के जरिए रास्ता बनाया गया है। यहाँ मशहूर दरबार वादी अजीज शरीफ और चिल्ला गाबू अली कलंदर और शाह शरफ के मकामात हैं। यहाँ लोग दूसरे शहरों से भी अपनी फैमिलीज के साथ तफरीह के लिए आते हैं। नंबर 24, रबवा शहर में दरिया चिनाब के किनारे के साथ एक कॉलोनी है जिसका नाम मुस्लिम कॉलोनी रखा गया है। इस कॉलोनी की बड़ी मस्जिद और मदरसा में हर साल इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होती है। ये कॉन्फ्रेंस अक्टूबर के महीने में हर साल मुनक़िद होती है, जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जनाब नगर के मतहत होती है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया और पाकिस्तान से बहुत से लोग शिरकत करते हैं और मुल्क के बड़े बड़े आलिम, मुफ्ती और बड़ी शख्सियात यहाँ तशरीफ लाती हैं। इसके अलावा यहाँ खत्म नबूवत के सिलसिले में मुख्तलिफ जलसे और सेमिनार भी होते रहते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैंने आपको 17 से 24 फैक्ट्स रबवा के बारे में बताए हैं। अगर इसका पार्ट 1 और 2 देखना हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, या चैनल में कादियानियत के नाम से प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।